السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام افراد کی خدمت میں ماہ امامت و ولایت یعنی ماہ ذی الحجۃ الحرام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس وقت بہت سے افراد حج کے فرائض کو انجام دینے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں بھی یہ توفیق اور موقع دے کہ ہم بھی اس زیارت سے شرف یاب ہو سکیں۔ آج میں آپ کے سامنے صرف اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ حج سے پہلے یہ ویڈیو آپ تک پہنچا سکوں اور آپ ان تمام افراد تک ان کلپس کو پہنچا دیجئے کہ جو حج کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جب وہ واپس آئیں اور تب ان تک یہ اگر کلپس پہنچیں تو شاید ان کو حسرت اور پچھتاوے کا احساس ہو، کیونکہ یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں حضرت شبلی حج کے فرائض کو انجام دینے کے بعد مولا امام سید الساجدین زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب امام ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے حج کیا؟ اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں حج کر کے آیا ہوں، تو امام علیہ السلام نے ان سے بہت سے سوالات کیے۔ ان تمام سوالوں کے بعض مثبت یعنی پازیٹیو جواب ملے اور بعض نگیٹو، جس کی بنیاد پر امام نے فرمایا کہ تم نے حج کو ویسے ادا نہیں کیا جیسے ادا کرنا چاہیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ تمام دینی مراسم میں ایک حکم ہوتا ہے فقہی اعتبار سے کہ اگر ان احکام کی پابندی کی جائے تو وہ عبادت صحیح ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ماہ سیام یعنی ماہ رمضان میں اگر کوئی انسان اپنے آپ کو ان 9 چیزوں سے روکے رکھے جن سے روزہ باطل ہوتا ہے تو فقہی اعتبار سے اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن تعلیمات ائمہ معصومین میں اخلاقی اعتبار سے یہ شرط ہے کہ جب انسان روزہ رکھے تو صرف اس کا دہن روزے سے نہ ہو بلکہ اس کے وجود کے تمام اعضاء و جوارح روزے سے ہوں۔ بالکل اسی طرح سے جب کوئی حج کے فرائض کو انجام دینے کے لیے جاتا ہے تو خدا کا شکر ہے کہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی عالم، فقیہ یا پھر کوئی تجربہ کار حاجی ضرور ہوتا ہے جو ان کو مراسم حج کے فرائض اور تمام واجبات کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ان واجبات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا خیال کرتے ہوئے اس حج کو انجام دیتا ہے تو فقہی اعتبار سے اس کا حج پورا ہو جاتا ہے، لیکن اخلاقی اور معنوی اعتبار سے اس حج کے پورے ہونے کے لیے امام سید الساجدین نے کچھ باتیں بتائی ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ شبلی جس وقت امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو امام نے فرمایا: حججت یا شبلی؟ قال نعم یا ابن رسول اللہ۔ فقال انزلت المیقات وتجردت عن مخیط السیاق واغتسلت؟ قال نعم۔ قال فحین نزلت المیقات نویت انک خلعت ثوب المعصیہ ولبست ثوب الطاعہ؟ قال لا۔ امام علیہ السلام نے آپ سے پوچھا کہ اے شبلی کیا تم نے حج کو ادا کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول بالکل میں حج کو کر کے آیا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم میقات میں ٹھہرے اور اپنے سلے ہوئے لباس کو جسم سے اتار کر غسل کیا تھا؟ شبلی نے جواب دیا کہ مولا ہاں۔ امام نے پھر پوچھا کہ جب تم میقات میں داخل ہوئے تو کیا یہ نیت کی کہ میں نے گناہ اور نافرمانی کا لباس اتار دیا ہے اور خدا کی اطاعت و فرما برداری کا لباس پہن لیا ہے؟ شبلی جواب دیتے ہیں کہ نہیں۔ امام نے پوچھا جب تم نے اپنا سلا ہوا لباس اتارا تو کیا یہ نیت کی تھی کہ خود کو ریا، دوروئی یعنی منافقت اور شبہات وغیرہ سے دور کر رہے ہو؟ شبلی کا جواب تھا کہ نہیں۔ امام نے پھر سوال کیا کہ کیا غسل کرتے وقت تم نے یہ نیت کی تھی کہ خود کو خطاؤں اور گناہوں سے پاک کر رہے ہو؟ شبلی نے اس کا جواب بھی منفی دیا اور کہا کہ میں نے ایسی کوئی نیت نہیں کی۔ امام نے پھر یہ کہا کہ نہ تو تم نے در حقیقت میقات میں وارد ہونے کے فرائض کو ادا کیا اور نہ تم نے سلا ہوا لباس اتارا اور نہ غسل کیا ہے۔ امام علیہ السلام کے ان سوالات سے یہ واضح ہے کہ شبلی نے فقہی اعتبار سے میقات پر اپنے سلے ہوئے لباس کو بھی اتارا تھا اور بغیر سلے ہوئے لباس کو پہنا تھا، مگر معنوی اعتبار سے اس لباس کو اتارتے وقت جو سوچ ہونی چاہیے تھی اور احرام باندھتے وقت جو فکر ہونی چاہیے تھی وہ فکر چونکہ نہیں تھی، امام علیہ السلام نے پھر اگلا سوال کیا: کیا تم نے خود کو پاک صاف کیا اور احرام پہنا اور حج کا عہد و پیمان کیا، یعنی تم نے حج کی نیت کی تھی؟ تو شبلی نے جواب دیا کہ مولا ہاں میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ امام فوراً سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ خود کو خالص توبہ کے نور سے پاکیزہ کر رہے ہو؟ تو شبلی نے کہا کہ نہیں مولا میں نے ایسی کوئی نیت نہیں کی تھی۔ امام نے پوچھا کہ احرام باندھتے وقت کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ جو کچھ خدا نے تمہیں کرنے سے روکا ہے اسے اپنے پر حرام سمجھ رہے ہو؟ تو شبلی نے پھر جواب دیا کہ مولا میں نے ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا۔
امام نے پوچھا کہ حج کا عہد کرتے وقت کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ تم نے ہر غیر الہی عہد و پیمان سے خود کو رہا کر لیا ہے؟ شبلی نے پھر جواب دیا کہ مولا میں نے ایسی کوئی نیت نہیں کی۔ امام نے کہا کہ پھر تم نے احرام نہیں باندھا، اور نہ تو تم پاکیزہ ہوئے اور نہ تم نے حقیقی معنی میں حج کی نیت کی ہے۔ یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حج کے تمام ارکان میں جب بھی ہم کوئی فعل انجام دیں تو اس میں ایک ظاہری نیت ہوگی، یعنی اس عمل کی نیت کہ فلاں عمل کرتا ہوں میں واجب قربتاً اللہ، مگر ذہن میں ایک دوسری نیت بھی ہونا چاہیے کہ تمہارا یہ عمل تمہاری زندگی کو بہتر بنا سکے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو حقیقی اور معنوی معنی میں اس نے ان ارکان کو انجام نہیں دیا۔ امام علیہ السلام پھر سوال کرتے ہیں، ادخلت المیقات وصلیت رکعت الحرام وصلیت، یعنی امام علیہ السلام نے اب ان ارکان کے بعد والے ارکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم میقات میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز احرام ادا کی اور لبیک کہا؟ تو شبلی کہتے ہیں مولا میں نے یہ سب کیا ہے۔ امام نے کہا کہ میقات میں داخل ہوتے وقت کیا تم نے زیارت کی نیت کی تھی؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ امام نے کہا کہ کیا 2 رکعت نماز پڑھتے وقت تم نے یہ نیت کی تھی کہ تم بہترین اعمال اور بندوں کے بہترین حسنات یعنی نماز کے ذریعے خدا سے قریب ہو رہے ہو؟ تو شبلی نے جواب دیا کہ مولا میں نے یہ نیت تو نہیں کی تھی۔ امام نے پوچھا کہ بس لبیک کہتے وقت تم نے کیا یہ نیت کی تھی کہ خدا کی خالص فرما برداری کی بات کر رہے ہو اور ہر معصیت سے خاموشی اختیار کر رہے ہو؟ شبلی نے کہا مولا میں نے ایسی نیت نہیں کی۔ امام نے فرمایا کہ پھر نہ تو تم میقات میں داخل ہوئے اور نہ نماز پڑھی اور نہ لبیک کہا۔ امام علیہ السلام جس وقت یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تلبیہ کے وقت نیت نہیں کی ہوگی، تلبیہ کی تو نیت کی تھی، مگر ذہن کے اندر جو دوسرا خیال ہونا چاہیے تھا کہ اس اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب شیطان سے پیچھا چھڑاتے ہوئے اللہ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور اب اپنی زندگی کے ہر لمحے پر صرف اور صرف الہی آواز پر لبیک کہا جائے گا۔ چونکہ شبلی نے ایسی نیت نہیں کی تھی لہٰذا امام نے فرمایا کہ تم نے یہ کوئی بھی عمل انجام نہیں دیا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم حرم میں داخل ہوئے، کعبے کو دیکھا اور نماز ادا کی؟ شبلی نے کہا کہ مولا میں نے ایسا کیا تھا۔ امام پوچھتے ہیں کہ حرم میں داخل ہوتے وقت کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ اسلامی معاشرے کے مسلمانوں کی غیبت کو اپنے اوپر حرام کرتے ہو؟ شبلی کہتے ہیں مولا میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ امام کہتے ہیں کہ مکہ پہنچتے وقت کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ صرف خدا کو چاہتے ہو؟ شبلی نے کہا مولا میں نے ایسی کوئی نیت نہیں کی تھی۔ امام کہتے ہیں کہ پھر نہ تو تم حرم میں وارد ہوئے اور نہ کعبے کا دیدار کیا اور نہ نماز ادا کی۔ امام علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ سوال کا سلسلہ جاری رکھا اور پوچھا کہ کیا تم نے خانہ خدا کا طواف کیا، ارکان کو مس کیا اور سعی انجام دی تھی؟ تو شبلی کہتے ہیں مولا میں نے تینوں کام کیے تھے۔ امام پوچھتے ہیں کہ کیا سعی کرتے وقت تمہاری یہ نیت تھی کہ شیطان اور اپنے نفس سے بھاگ کر خدا کی پناہ حاصل کرتے ہو اور وہ غیب سے سب سے زیادہ آگاہ ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے؟ شبلی نے جواب دیا کہ مولا میں نے ایسی نیت نہیں کی تھی۔ امام نے کہا کہ پھر نہ تو تم نے خانہ خدا کا طواف کیا اور نہ ارکان مس کیے اور نہ تم نے حقیقی معنی میں سعی کو ادا کیا۔ امام علیہ السلام ہر رکن کے متعلق سوال کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم سفر حج پر ہوں تو ہر وقت ہمارے خیال میں صرف اور صرف خدا ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں ایک اور بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ امام علیہ السلام نے بندے کو اللہ سے قریب ہونے کی تمام چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جو ہمیں حج کے موقع پر اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، مگر معاشرے کی خرابیوں اور اپنے گناہوں میں سے سب سے پہلے جس گناہ کا نام لیا وہ گناہ غیبت ہے۔ امام نے پوچھا کہ تم نے کیا یہ نیت کی تھی کہ اسلامی معاشرے اور ان میں رہنے والے لوگوں کی غیبت سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہو؟ یعنی غیبت وہ گناہ ہے کہ جو امام کی نگاہ میں سب سے بڑا معلوم ہوتا ہے کہ حج کے فرائض کے موقع پر سب سے پہلے اسی گناہ کے ترک کرنے کا سوال پوچھتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے پھر اپنے سوالات کو دہرانا شروع کیا۔ امام نے پوچھا کہ کیا تم نے حجر اسود سے مصافحہ کیا، یعنی اس کو چوما، مقام ابراہیم کے نزدیک ٹھہرے اور کھڑے ہوئے اور 2 رکعت نماز ادا کی؟
تو شبلی نے کہا مولا ہاں میں نے یہ کیا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو حج یا عمرے پر جاتے ہیں ان کی پہلی کوشش ہی یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے حجر اسود کو چوم لیں۔ لہذا شبلی جواب دیتے ہیں کہ مولا میں نے مس بھی کیا اور مقام ابراہیم پر بھی ٹھہرا۔ امام علیہ السلام نے اس وقت ایک ایسی فریاد بلند کی کہ جیسے لگتا تھا کہ آپ دنیا سے ہی کوچ کر جانے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا آہ آہ، پھر فرمایا کہ جو حجر اسود کو مس کرے اس نے خدا سے مصافحہ کیا۔ بس اے مسکین دیکھ اس عظیم حرمت اور عزت کو ضائع نہ کر، اور مصافحے کو مخالفت اور گناہگاروں کے مانند حرام کاری کے ذریعے نہ توڑ۔ یعنی امام علیہ السلام یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حجر اسود کو چومنا گویا خدا سے مصافحہ کرنے جیسا ہے، اور اگر خدا کسی سے مصافحہ کر لے تو پھر ان ہاتھوں سے اس خدا کی معصیت کو نہیں انجام دینا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے سوالات کا سفر جاری رکھا اور پھر کہا کہ کیا جب تم مقام ابراہیم کے نزدیک گئے تو کیا تمہاری نیت یہ تھی کہ خدا کے تمام احکام و فرامین کی پابندی اور ہر معصیت و نافرمانی کی مخالفت کرو گے؟ شبلی نے کہا کہ مولا میں نے ایسا تو نہیں سوچا تھا۔ امام نے کہا کہ جب تم نے طواف کی 2 رکعت نماز ادا کی تو کیا یہ نیت کی تھی کہ تم نے جناب ابراہیم کے ہمراہ نماز پڑھی ہے اور شیطان کی ناک کو خاک پر رگڑ دیا ہے؟ شبلی جواب دیتے ہیں کہ مولا میں نے ایسی کوئی نیت نہیں کی تھی۔ امام کہتے ہیں کہ پھر در حقیقت نہ تم نے حجر اسود کا مصافحہ کیا، نہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہوئے، اور نہ وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ امام علیہ السلام نے اس کے بعد پھر سوالوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پوچھا کہ کیا تم چاہے زمزم پر گئے تھے اور اس چاہے زمزم پر جانے کے بعد اس کے پانی کو پیا تھا؟ تو شبلی نے جواب دیا کہ مولا میں نے ایسا کیا تھا۔ امام نے فرمایا کہ کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ تم نے خدا کی فرما برداری حاصل کر لی اور اس کے گناہوں اور معصیت سے آنکھیں بند کر لی ہیں؟ شبلی نے جواب دیا کہ مولا میں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے حاضر تھے اور پیدل ان 2 پہاڑیوں کے درمیان راہ طے کی تھی؟ تو شبلی کہتے ہیں کہ مولا میں نے ایسا کیا تھا۔ امام علیہ السلام نے سوال کیا کہ کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ خوف اور رجا کے درمیان راہ طے کر رہے ہو؟ شبلی نے جواب دیا کہ مولا نہیں۔ امام نے کہا کہ بس تم نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کی ہے۔ پھر امام نے فرمایا کہ کیا تم مینا کی طرف گئے تھے؟ شبلی جواب دیتے ہیں کہ مولا میں مینا میں گیا تھا۔ امام نے کہا کہ کیا تمہاری یہ نیت تھی کہ لوگوں کو اپنی زبان، اپنے دل اور اپنے ہاتھوں سے امان میں رکھو گے؟ شبلی نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ پھر تم مینا نہیں گئے۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کہ عرفات میں وقوف کے ساتھ جبل رحمت کے اوپر گئے اور وادی نمرہ کو پہچانا اور جمرات کے کنارے خدا سے دعا کی تھی؟ تو شبلی کہتے ہیں کہ مولا میں نے یہ کیا تھا۔ امام پھر پوچھتے ہیں کہ کیا عرفات میں وقوف کے وقت تم نے معارف اور علوم کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کی، اور کیا تم نے جانا پہ اضافہ انجام دیا تو کیا یہ نیت کی تھی کہ خدا کی رحمت سے کوچ کر کے اس کی اطاعت کی طرف پلٹ رہے ہو، اس کی محبت حاصل کر لی ہے اور الہی واجبات ادا کیے ہیں اور خدا سے نزدیک ہو گئے ہو؟ شبلی کہتے ہیں مولا میں نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ امام کہتے ہیں کہ پھر نہ تو تم مینا پہنچے، نہ شیطانوں کو سنگریزے مارے، اور نہ اپنے سر کے بال اتارے، نہ اپنے حج کے اعمال انجام دیے، نہ مسجد خیف میں نماز ادا کی، نہ طواف بجا لائے، اور نہ خدا کے قرب میں پہنچے ہو۔ بس واپس جاؤ کہ تم نے حج انجام نہیں دیا ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب شبلی صرف اور صرف پچھتاوے کے علاوہ کچھ اور نہیں کہہ سکتے تھے، لہٰذا فوراً سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد شبلی رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسا حج میں کرنا چاہتا تھا اور جیسا کرنا چاہیے میں نے وہ انجام نہیں دیا، اور مناسک حج آگاہی کے ساتھ ادا نہیں کیے۔ آپ اپنی حالت پر اس قدر غمزدہ تھے کہ وہ حالت صرف وہاں دیکھنے والے ہی محسوس کر سکتے تھے۔ اس کے بعد سے حج کے اسرار اور معارف یاد کرنے میں وہ مشغول ہو گئے تاکہ اگلے سال پوری شناخت اور یقین کے ساتھ حج بجا لائیں۔ اسی بنا پر انتہائی پسندیدہ امر یہ ہے کہ زائر روانگی سے پہلے وصیت نامہ تحریر کرے۔ جو قرض اور حقوق ادا نہیں کر سکا ہے ان کے بارے میں وصیت کر کے جائے، تاکہ اگر خدا نخواستہ
واپسی کا سفر ممکن نہ ہو تو اس کے فرائض کو کوئی اور انجام دے دے، اس لیے کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ جس کے بعد پروردگار گناہوں سے ایسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسے کوئی بچہ ابھی بطن مادر سے اس دنیا میں آیا ہو۔ یہ حدیث بہت طویل ہے، مجھے معلوم ہے کہ بہت سے افراد شاید پوری اس حدیث کو سننا گوارا نہ کریں، مگر جن افراد نے اس حدیث کو سنا ہے ان پر یہ اخلاقی طور پر فرض ہوتا ہے کہ ان تمام افراد کو بھیج دیں جو اس وقت حج کے فرائض کو انجام دینے کے لیے مکے اور مدینے پہنچ چکے ہیں، کہ شاید کسی نے بھی اگر اس پر توجہ دی اور کسی ایک نیت کو بھی زندگی میں اتارا تو میں بھی اس ثواب میں شریک ہوں گا، اور آپ بھی اس کو پہنچانے کی وجہ سے ثواب میں شریک ہوں گے، اور شاید یہی ثواب سبب بن جائے کہ خداوند عالم ہم سب کو جلد از جلد اپنے گھر کی زیارت سے شرف یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔